امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ کے 3 روزہ دورے پر ان کے آخری پڑاؤ متحدہ عرب امارات میں، جہاں ان کے استقبال کے لیے الایالہ نامی روایتی رقص پیش کیا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ UAE کے صدر شیخ محمد بن زید کے ہمراہ جا رہے ہیں۔ اس موقع پر مرد دف بجاتے ہوئے کچھ اشعار پڑھتے رہے، جبکہ خواتین نے خلیجی رقص پیش کیا، جس میں وہ موسیقی کی دھن کے ساتھ اپنے بالوں کو دائیں اور بائیں طرف لہرا رہی ہیں۔ اس رقص کو الایالہ کہتے ہیں۔ الایالہ ایک مقبول اور جذبات سے بھرپور ثقافتی مظاہرہ ہے جو شمال مغربی عمان اور متحدہ عرب امارات کے مختلف حصوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ الایالہ ایک جنگی رقص ہے جو UAE اور عمان میں شادیوں، قومی تعطیلات اور دیگر تقریبات کے دوران پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں مرد اور لڑکے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر بیمبو کی چھڑیوں کو تھامے سر، کندھے اور ہاتھوں کی حرکتوں کے ذریعے جنگی منظر پیش کرتے ہیں۔ اس رقص میں شاعری، نغمے اور ڈھول کی تھاپ شامل ہوتی ہے جو بہادری اور شجاعت کے موضوعات پر مبنی ہوتی ہے۔ اس مظاہرے میں تقریباً 20 مردوں کی 2 قطاریں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، جن کے ہاتھوں میں بانس کی باریک لاٹھیاں ہوتی ہیں جو نیزے یا تلوار کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان قطاروں کے درمیان موسیقار بڑے اور چھوٹے ڈھول اور دف بجا رہے ہوتے ہیں۔ مردوں کی قطاریں ڈھول کی تھاپ کے ساتھ ہم آہنگ انداز میں اپنے سر اور لاٹھیاں ہلاتے ہیں اور شاعرانہ اشعار کو نغمگی کے ساتھ دہراتے ہیں، جبکہ کچھ فنکار ان قطاروں کے گرد تلواریں یا بندوقیں تھامے گھومتے ہیں، جنہیں وہ کبھی کبھار فضا میں اچھالتے اور پھر پکڑ لیتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں روایتی لباس میں ملبوس لڑکیاں قطاروں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور اپنے لمبے بالوں کو دائیں بائیں لہراتی ہیں۔ اس نغمے کی دھن 7 سروں پر مشتمل ہوتی ہے اور غیر متوازن انداز میں بار بار دہرائی جاتی ہے، جبکہ اشعار موقع کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ رقص جو بدو کلچر سے تعلق رکھتا ہے، دراصل ایک ایسا رقص ہے جس میں خواتین ہاتھوں میں خنجر لے کر اپنے مردوں کو لڑنے، دشمن کو مارنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ روایتی عرب ثقافت اور خاص طور پر شاعری میں عورتوں کی خوبصورتی کا اکثر گھوڑوں سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بال گھوڑے کی عیال کی طرح ہے۔ اس کی گردن عربی گھوڑے کی گردن کی طرح پتلی اور خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھیں، پلکیں، کمر کا پتلا پن اور دیگر بہت سے پہلو گھوڑوں کی تقلید میں نظموں کے مضامین ہیں۔ یہ صورتحال زمانہ جاہلیت کی عربی شاعری میں خاص طور پر نمایاں ہے۔ چونکہ عربی دنیا میں صحرا کی زندگی دوسرے قبیلوں کے ساتھ جنگیں جیتنے اور مال غنیمت حاصل کرنے پر مبنی ہے، اس لیے مردوں کو لڑنے، گھوڑوں کی اچھی سواری، تلواروں کا خوب استعمال کرنے اور دشمن پر بہادری سے حملہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور قبیلے کو ان نظموں اور رقصوں کے ذریعے ترغیب دی جاتی ہے، اور اسی رقص کا مردانہ ورژن تلواروں، بندوقوں اور لاٹھیوں وغیرہ سے بھی کیا جاتا ہے۔ یہ رقص 2014 میں یونیسکو کی انٹینجیبل ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ اس رقص پر کئی لوگوں نے تنقید کی تو کچھ لوگوں نے عربوں کی ثقافت پر حیرانی کا اظہار کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کسی کے کلچر پر تنقید کرنے کے بجائے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک صارف نے ایکس پر لکھا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ رقص ان کے کلچر کا حصہ ہے، لیکن اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ خواتین کو طاقتور مردوں کے سامنے صرف کسی عام چیز یا تفریح فراہم کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال مشرق وسطیٰ کی معاشرتی سوچ، خواتین
خواتین کے مقام اور ان کے وقار پر سوال اٹھاتی ہے۔ ایک اور صارف لکھتے ہیں کہ یہ دراصل ایک روایتی اماراتی رقص ہے جسے علاقے کے حساب سے الایالہ کہا جاتا ہے۔ خواتین کے بال لہرانے کا مطلب فخر اور خوبصورتی کی علامت ہے اور یہ ایک ثقافتی ورثے کا حصہ ہے جو اتحاد اور طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ جو آپ نے دیکھا وہ صرف ایک شو نہیں تھا بلکہ اصل میں ثقافت تھی، اور کئی لوگوں نے اسے اسلامی اقتدار کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی ملک میں ایسی روایت یا کلچر کا ہونا افسوسناک ہے۔ ناظرین، الایالہ رقص کی موجودہ پیشکش اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اپنی روایات کو جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ان میں توازن برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ ثقافت کی اصل روح محفوظ رہے اور خواتین کی عزت و مقام کو یقینی بنائے۔